کرتا ہوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی سنت سمجھ کے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہہ لیا۔ ہاں حضور کی سنت سمجھ کے بیٹی کو سینے سے لگا لیا کر، اور خدا کی قسم سمجھ کبھی بیٹی کو، یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جن کے آنگن میں بیٹیاں ہیں اکثر تم دیکھنا اگر کسی کے آنگن میں 8 بیٹے ہوں اور بیٹی نہ ہونا تو وہ گھر قبرستان لگتا ہے، اور گھر میں بیٹا کوئی نہ ہو صرف ایک بیٹی ہو تو پورا گھر چمن لگا کرتا ہے۔ بیٹی کے قدموں کی برکت ہی الگ ہے۔ اور جو پردیس سے سفر کر کے آنے والے لوگ، جو مزدوری کر کے آنے والے لوگ میری بات سنیں گے اور تصدیق کریں گے، تم کتنے بھی تھک کے آ جاؤ، تمہارے گھر کے اندر اگر 1 سال کی بچی ہے، 2 سال کی بچی ہے، 6 مہینے کی بچی کیوں نہ ہو، جب وہ تمہارے سینے پہ آ کے لیٹا کرتی ہے، خدا کی قسم ساری تھکن کا احساس دور ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بیٹی کے اللہ نے قدموں میں برکت رکھی ہے، آج اسی بیٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کل بھی بیٹی ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹی ماری جا رہی ہے، فرق اتنا ہے کل پیدا ہونے کے بعد بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے بیٹی ماری جا رہی ہے۔ کل زندہ درگور کی جاتی تھی، آج جوانی میں بیٹیاں قتل کی جا رہی ہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر زندگی دے نہیں سکتے ہو تو تمہیں زندگی لینے کا ادھیکار بھی نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی جان ڈال نہیں سکتے ہو تو جان تمہیں چھیننے کا حق بھی نہیں ہے۔ بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھا کرو، یہ تو برکت کا سبب ہوتی ہے، یہ تو رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی اداس ہے۔ پوچھ اس بھائی سے بہن کے بغیر زندگی کیسی گزرتی ہے، پوچھ اس باپ سے جس کے سامنے بیٹی نہ ہو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نہ ہونا تو چھوڑیے، ان باپوں سے کبھی پوچھو جنہوں نے بیٹیوں کو لال کپڑے پہنا کر کے رخصت کر دیا ہے، آج بھی وہ کہتے ملیں گے جس دن سے بیٹی گئی ہے دل نہیں لگ رہا ہے، جب سے بیٹی گئی ہے گھر سونے لگتے ہیں۔ ان بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہو، آؤ مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ۔ اگر 50,000 بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہو تو 20,000 بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کر دو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تیرا بیٹا تیری قبر پہ یا تو شب برات میں جائے گا، یا شب قدر میں جائے گا، یا چاند رات میں جائے گا، یا کسی عید کے دن جائے گا۔ جب اگر یاد آئے گی تب ہاتھ اٹھائے گا، لیکن اگر بیٹی کو قرآن پڑھا لیا تو سن اور کان کھول کے سن۔ اگر صبح کا سویرا ہوگا، سورج نکلے گا تب بھی بیٹی باپ کے نام کا قرآن پڑھے گی، سورج چھپے گا تب بھی بیٹی باپ کے نام کا قرآن پڑھے گی۔ اور یار یہ وہ ذات ہے جو سب کچھ بھول جاتی ہے، اگر رہتا ہے تو باپ کا پیار یاد رہا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو بھی پڑھائیے اور بیٹوں کو بھی پڑھائیے۔ بیٹوں سے گزارش ہے میری MBBS بننا، لیکن پہلے قرآن سیکھ لو۔ اور میں کہتا ہوں بھائی، جس نے ایک بیٹے کو وکیل بنایا، جج بنایا اور ڈاکٹر بنایا، بڑی بڑی 4 بیٹوں کو 4 ڈگریاں دے کے چلا گیا اور ایسی قبر میں جا کے لیٹ گیا، میں کہتا ہوں سب سے بڑی بے غیرتی کی موت مرا ہے۔ ہاں غلط نہیں کہتا، مزاج دیکھو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصدیق کریں اس بات کی، جو لوگ ICU میں پڑے ہوتے ہیں ان کی موت بڑی مایوسی کی ہوتی ہے۔ اب تو مزاج ہو گیا، سانسیں بند ہو گئی پھر بھی ICU میں کوئی لے کے بھاگ رہے ہیں، مرے ہوئے کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی جان ڈال دے۔ او بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، اگر لگے نا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے تو ICU میں لے کے نہ جا، اپنے گھر میں لٹا لے۔ خدا کی قسم جو شفا رب نے قرآن میں رکھی ہے نا وہ کسی انجیکشن میں نہیں رکھی ہے۔ ہاں دوا بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں کہتا ہوں اگر تم زندگی سے مایوس ہو تو MBBS کے پاس ICU میں بھرتی نہ کرو، ورنہ سنو، جس چادر پہ لیٹا وہ چادر ناپاک، جس بستر پہ لیٹا وہ بستر ناپاک، جو اسے کپڑے پہنائے گئے وہ کپڑے ناپاک، جو دوائی سے لگائی گئی وہ دوا ناپاک، جتنے کمپاؤنڈر اور نرسیں وہاں کھڑی ہیں سب کی سب ناپاک ہیں۔ بتا تو صحیح، رحمت کے فرشتے آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ وہ مرے گا تو سانسیں کیسے نکلیں گے؟ اس وقت دیکھو بندہ ICU میں ہے، رشتہ داروں کے حالات دیکھو، کوئی ہاتھ میں جوس کی تھیلی لٹکا کے لے کے جا رہا ہے اور اس کے منہ پر آکسیجن لگا ہے، کوئی سیب لے کے جا رہا ہے، کوئی کیلے لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ ICU میں بے بسی کی زندگی جی رہا ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تم نے ICU والوں کو دیکھا ہوگا کہ گردن تک نہیں ہلا سکتے لیکن آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ تو ابھی سوچا یہ کیوں رو رہا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رویا، کیوں آنکھ سے پانی آیا؟ یہ مرض کی وجہ سے نہیں آیا پیارے، یہ تیرے ہاتھ میں جوس کی تھیلی دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں سیب دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ کے پھل دیکھ کے رو دیا ہے۔ اس لیے نہیں رویا کہ میں نے کھا نہیں
نہیں سکتا، اس لیے نہیں رویا کہ میں انہیں پی نہیں سکتا، یہ اس لیے رویا ہے کاش کوئی ان میں سے پھل کی جگہ میرے لیے قرآن کی تلاوت لے کے آ جاتا، کوئی ان میں سے جوس کی جگہ سورہ یاسین کا تحفہ لے کے آ جاتا، کاش کوئی ان میں سے کیلوں کی جگہ میرے لیے سورہ ملک لے کے آ جاتا۔ وہ کہتا ہے کاش اگر ایسا ہو جاتا، یہ قرآن لے کے آ جاتے، اگر سکھ سے جی نہیں سکتا تھا کم سے کم سکون سے عزت کی موت تو مر سکتا تھا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ خدا را اپنے گھر میں قرآن کا ایک پودا لگا لو، ایک پودا قرآن کا لگا لو، یہ کوئی نرسری میں پودا نہیں ملے گا، مولوی صاحب سے پوچھیں گے قرآن والا پودا کون سا تھا؟ قرآن کے پودے سے مراد یہ اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو، تاکہ تم بے بسی کی موت نہ مر سکو، مایوسی کی موت نہ مر سکو۔ جب تمہاری سانسیں اٹکنے لگے تو کوئی امام صاحب کو تلاش کرنے نہ بھاگے، محلے کے حافظ کو تلاش نہ کرے، سانسیں تیری اٹکنے لگے بیٹا آ کے کہ ابا اداس نہ ہو، جو قرآن تو نے سکھایا تھا اسی دن کے لیے سکھایا تھا، پریشان کیوں ہوتا کہ تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ابا جی تیرا بیٹا قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اللہ اکبر، جب اس شان سے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں نا پھر زندگی دیکھو، باپ بے بسی کی موت نہیں پڑتا مرتا، بلکہ ادھر بیٹے کے لب پہ قرآن ہوتا ہے، ادھر اس کے جسم سے آسانی سے جان نکل جایا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، یہ دیکھنے میں چھوٹے موٹے لگ رہے ہیں، اور کبھی یہ مت سوچنا سنگل پسٹن کا آدمی ہے تو کام بھی سنگل ہی کرے گا، ہاں ہمارے ہی جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں، ہم بھی کوئی 30 مار خواہ نہیں ہیں، مگر سنیں میری باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک مزاج ہے خدا را، پوری دنیا لگی ہے مدرسوں کو بند کرنے پہ، پوری دنیا لگی ہے۔ یہ کرونا پرونا جو چل رہا ہے نا، یہ صرف ایک کھیل ہے دنیا کو جاہل بنانے کا، ہاں جسے مرنا اسے مرنا ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے، جس کی رب نے جیسے لکھ دی ویسے ہی آنی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا علی امیر المومنین ہو، تمہارے اتنے سارے دشمن بھی ہیں، اپنے ساتھ 8-10 جوانوں کا دستہ تو رکھا کریں، کہا کس لیے؟ کہ تاکہ وہ آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے، کہا دشمن گھیر لیں گے تو کیا ہوگا مار دیں گے، کہا جی، فرمانے لگے جب تک وقت نہیں آئے گا علی کی حفاظت خود علی کی موت کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جب تک وقت نہیں آئے گا موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے، جب وقت آتا ہے تو پھر بندہ 7 تالوں میں بند ہو جائے تو بچے گا؟ نہیں بولو بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ گاڑی لینے جاتے ہیں کہتے ہیں ایئر بیگ کتنے ہیں اس میں، کیوں کہ گرے گی تو مریں گے نا، اچھا ایئر بیگ بچا لیں گے؟ قرآن تو کہتا 7 تالوں میں بھی بند ہو جاؤ تب بھی موت تمہیں تلاش کر جائے، وہ مرنا ہے نا۔ تو پھر سنیے موت سب کو آنی ہے، انتقال ہوتا ہے، کہتے صاحب فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے، فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے، عقیدت ہے آپ کی، آپ نے کسی کو بھی آواز دے دی، لیکن سچ بتاؤ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، آپ نے مجھے بلایا میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، میں آیا میں نے یوں ہی پڑھائی اور چلا گیا، کیوں مرنے والے سے کوئی مجھے ایسی ہمدردی تو تھی نہیں جو میں رو دیتا، اس کا احسان مجھ پہ ایسا تھا نہیں جو میں یاد کر لیتا، ٹھیک ہے میں آیا میں نے ہاتھ اٹھایا چلا گیا، اور فرض کریں اگر میری جگہ پہ میری جگہ پہ مرنے والے کا اگر بیٹا کھڑا ہو مصلی پہ، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو باپ کی بچپن کی شفقتیں یاد آئیں گی، جب وہ کہے گا اللہ اسے بخش دے تو اس کے کھلائے لقمے یاد آئیں گے، ادھر ہاتھ اٹھیں گے آنکھ کے آنسو کے 2 قطرے نکلیں گے، اور سن وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ اگر راضی نہ ہو تو پہاڑ برابر سونا دے دو تب بھی راضی نہیں ہوتا، اور اگر وہ ماننے پہ آ جائے تو 2 آنسو گرا دے تو بڑی آسانی سے مان جائے۔ سبحان اللہ۔ تیرا اگر اپنا بیٹا بیٹھا ہو وہ ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ یہ جو جنازے میں لیٹا کوئی میرا دور کا نہیں میرا اپنا ہے، یہ میرا باپ ہے مالک اسے بخش دے، خدا کی قسم جو درد بیٹے کے لہجے میں ہوگا وہ درد میرے لہجے میں نہیں ہوگا، جو اثر بیٹے کی آواز میں ہوگا وہ اثر مفتی صاحب کی آواز میں نہیں ہوگا، اس لیے کم سے کم بیٹے کو ایک کو قرآن کا قاری بنا لو تاکہ تمہاری نماز جنازہ کوئی اجنبی نہ پڑھائے، تیرا اپنا بیٹا پڑھائے۔ اور آج سوسائٹی کو دیکھو شاہد، آج تک بیٹا اتنا بے غیرت ہے کہ اسے باپ کے جنازے میں کھڑے ہونے تک کی توفیق نہیں ہے، جب اجازت کی باری آتی ہے کہتے کہاں ہے بیٹا تو وہ کنارے
دروازے پہ کھڑے ہو کے باہر سے کہتا پڑھائیے جی نماز، کیوں تو نماز میں شامل نہیں ہو سکتا؟ کہ میرے کپڑے درست نہیں ہے، اور تو کتنا کم نصیب ہے تجھے باپ کی نماز جنازہ نہ مل سکی، تو کتنا بدبخت ہے جو باپ کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ اور خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر کے اندر ایک قرآن کا قاری ہوتا ہے وہ پورا گھر آفت و مصیبتوں سے محفوظ ہو جایا ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ قرآن کا قاری۔ اور ایک بات اور کہہ کے بات ختم کروں میں، وقت کافی ہو چکا ہے، سردی بھی بہت ہے، آپ نے بڑی محبت سے سنا، بس ایک بات اور سن لیں تو اللہ توفیق دینا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سے جوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سے جوڑیے۔ قرآن سے جوڑنے کا مطلب کیا؟ اس کے گلے میں قرآن لٹکا دو؟ نہیں، اس کا رشتہ کسی عالم کے قریب کر دو۔ اگر کوئی عالم بستی میں نہ ہو، مسجد کے امام کے پاس بھیج دو، اس سے کہو کہ میرے بیٹے کو قرآن کی بھلے ایک آیت سکھا مگر سکھا۔ اور سنو، میں یہ بات بھی اکثر کہتا ہوں، اگر آپ کا 5 سال کا بچہ ہے اور امام صاحب نے اسے سورہ فاتحہ سکھا دی ہے یا صرف بسم اللہ سکھا دی، باقی چھوڑ دو، صرف بسم اللہ سکھا دی، آپ کے جنازے میں ہزاروں آئیں گے، لاکھوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جنازے میں، لیکن ساتھ میں نا اپنے 5 سال کے بچے کی وصیت ضرور کر کے جانا کہ میرے چھوٹے بیٹے کو میری قبر پہ جنازے کے ساتھ ضرور بھیجنا۔ اس لیے کہ جتنے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں خلوص کسی کی نیت میں نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، مگر اگر آپ کا چھوٹا بچہ، وہ بچہ جس کی عمر 5 یا 6 سال ہے، اگر تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے گا، میرا ایمان کہتا ہے اللہ اس پہ قبر کے ساری منزلوں کو آسان کر دے گا اور فرمائے گا فرشتوں اب حساب بھی لے کے کیا کرو گے، واپس آ جاؤ، اس کا چھوٹا بچہ قبر کے باہر کھڑے ہو کے مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا۔ ہاں کبھی کبھی لہجوں کی بڑی